بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رشید حجری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رشید حجری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن یا بحرین کے علاقے حجر سے تھا، اسی نسبت کی وجہ سے آپ حجری کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ان جانثار اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور کے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کی سربلندی اور ولایت علی علیہ السلام کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے رازدار ساتھیوں میں سے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رشید حجری کو علم البلایا والمنایا تعلیم دیا، جس کی بدولت جناب رشید رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ پیش آنے والے حالات اور لوگوں کے ساتھ رونما ہونے والے آئندہ کے حوادث کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال باطنی کو دیکھتے ہوئے رشید البلایا کا لقب عطا کیا تھا۔ ان کا علم البلایا والمنایا ایسا تھا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جب کسی کو غیب کی خبر دیتے اور اصحاب میں سے کسی کو معصوم کی کہی ہوئی بات پر شک ہوتا تو امام علیہ السلام جناب رشید کی ذات کو بطور حوالہ پیش کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اسحاق ابن عمار سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کو جب اس کی موت کی خبر دی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ امام علیہ السلام کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے شیعوں میں سے کون کب مرے گا؟ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، امام علیہ السلام نے جلال کے عالم میں میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے اسحاق، جب رشید حجری علم البلایا والمنایا کو جانتے تھے تو امام تو بدرجہ اولا ان چیزوں کو جانتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب رشید کو ان کی شہادت اور شہادت کی کیفیات و جزیات تک بتا دی تھیں۔ جناب رشید کی بیٹی قنوہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا نے مجھ سے کہا، بیٹی ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے رشید، تم اس وقت کیسے صبر کرو گے جب بنو امیہ کا زنا زادہ تمہیں گرفتار کرے گا اور تمہارے ہاتھ پیر اور زبان کو قطع کر دے گا؟ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا اس کام کا انجام بہشت ہے؟ فرمایا، اے رشید، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے ساتھ ہوگے۔ جناب رشید کی بیٹی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جناب رشید کو گرفتار کر کے زیاد ابن ابیہ کے پاس لایا گیا۔ زیاد نے جناب رشید کو امیر المومنین علیہ السلام سے برات کا حکم دیا۔ جناب رشید نے جب انکار کیا تو زیاد کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست نے میرے بارے میں تم سے کیا کہا تھا؟ جناب رشید نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹے گا اور مجھے تختہ دار پر لٹکائے گا۔ زیاد نے کہا، خدا کی قسم میں ان کی بات کو غلط ثابت کروں گا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے جناب رشید کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور دارالعمارہ کے باہر پھینکوا دیا، مگر زبان نہیں کاٹی۔ رشید کو اسی حالت میں گھر لے جایا گیا جہاں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے یہ کہتے جاتے تھے کہ اے لوگو، تمہیں جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو جلدی پوچھ لو، کیونکہ یہ ظالم ابھی مزید ظلم کرے گا، اس کے بعد تمہیں مجھ سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال لوگ جوق در جوق رشید رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کو آتے اور مختلف سوال ان سے معلوم کرتے رہے۔ اتنے میں زیاد کا ایک نمک خوار دوڑتا ہوا دربار میں پہنچا اور زیاد سے کہنے لگا، اے امیر، آپ نے کیا کیا؟ رشید کے ہاتھ پیر تو کاٹ دیے لیکن اس کی زبان چھوڑ دی۔ اسی زبان سے وہ لوگوں سے عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کو علی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر زیاد نے جناب رشید کی زبان بھی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب جلاد جناب رشید کی زبان کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو جناب رشید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم آج میرے آقا و مولا کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ اب میری زبان بھی کاٹی جا رہی ہے
اور آخرکار انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یوں عشق علی سے سرشار یہ مجاہد اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہر قسم کے ظلم و جور کے باوجود فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے نشر کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار آج کوفے اور حلہ کے درمیانی علاقے کفل میں مرجع خاص و عام ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔